شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت میں تمام بھائی بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جو ہمارا سینسٹیو ٹاپک چل رہا ہے، موت کا موجد کون ہے، جس پر ہم تمہیداً کافی بات کر چکے ہیں، اب ہمارا باقاعدہ طور پہ سیشن شروع ہے اور ہم نے پہلے کچھ حوالوں کو کنسیڈر کیا ہے، اس پر دھیان دیا ہے، ان کو چنا ہے، اب اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ تو دوبارہ سے اپنی کاپیاں، اپنی نوٹ بک نکالیں اور لکھنا شروع کریں کہ تیسرے باب میں، پیدائش کی کتاب تیسرے باب میں، اب وجہ، جو عربی زبان میں لفظ وجہ ہے، اس کا مطلب ہے چہرہ۔ جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں محاوراتی طور پر بھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی تصویر کیا ہے، اس کا چہرہ کیا ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں۔ تو ہم موت کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نمایاں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، عبرانیوں کا خط ہم نے پڑھا، پہلا باب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے فرشتوں میں سے کب کسی کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور پھر ہم نے متی کی انجیل جو اس کا چوتھا باب ہے، اس میں پڑھا ہے کہ فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب بیٹا ہے تو بیٹے کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب ہم نے پیدائش میں آ کر دیکھا پہلے باب میں کہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کو سامنے رکھو کہ یہ درخت کا پھل نہ کھانا، جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اس میں سے نہ کھانا، جب تم نے کھایا تو تم مرے۔ ہم نے پہلے باب میں پڑھا ہے اور ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ پھر تیسرے باب میں پڑھا ہے کہ ابلیس نے پاس آ کر اس سے باتیں کی ہیں اور اس کو کہہ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ قریب آیا ہے تو عورت کہہ رہی ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم اس درخت کو کے پھل میں سے نہ کھانا، نہ چھونا۔ اب یہ دیکھو کہ ابلیس کے آتے ہی اس کی تصویر، اس کی لپیٹ میں عورت آ چکی ہے اور اب وہ لفظوں کو بڑھا چڑھا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ عورت کی گواہی کو اتنا زیادہ عدالتوں میں مانتے نہیں، کیونکہ وہ بات کو بڑھاتی ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ ہوا نے ایک دم سے ہی بات کو بڑھا دیا۔ خدا نے کہا ہی نہیں کہ اسے نہ چھونا، خدا نے کہا اس نہ کھانا، تو اس نے کہا کہ خدا نے کہا ہے نہ چھونا۔ تو یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو بات کو بڑھا کر کرتی ہے، تو عدالتوں میں اس کی گواہی کو آدھا مانا جاتا ہے، اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا۔ اب اس کو، یہی باتوں کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلینی اور دوسری عورتیں بھی یسوع کے جی اٹھنے پر جب انہوں نے گواہی دی تو یوحنا اور پترس خود گئے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان کو سیریس نہیں لیا، بلکہ یہ بار بار آتی رہی ہیں، بتاتی رہی ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ ہل گئی ہیں۔ آخر کار مسیح خداوند کو پروو کرنے کے لیے خود آنا پڑا ان کے درمیان اور کہا تمہاری سلامتی ہو، اور پھر ان کو اپنے ہاتھ دکھائے اور پسلی بھی دکھائی اور باتیں بھی کی اور ان کو انکرج بھی کیا اور ان کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی، اور پھر وہ دلیر ہو گئے۔ تو یہ باتیں ہمیں ایک تمہیداً نظر آ رہی ہیں کہ موت کا چہرہ جو دھندلا سا ہے وہ اب نمایاں ہونا شروع ہو گیا، کہ آپ اس بات کو فوراً طور پہ ادبی لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موت کا موجد کون ہے۔ موت کا موجد
خدا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب میرے باپ نے کہا کہ موت کا موجد خدا نہیں، تو کچھ بھائیوں کے گروہ نے ان کی مخالفت کی اور ان کی خدمت کی بھی نفی کر دی اور کہا ان کو چرچ سے نکال دو. حالانکہ چرچ بھی میرے باپ نے خود بنایا، میں نے پیسے لگائے، ہم نے فنڈ ریزنگ کی، ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگائے، صرف ان کی جماعت کا نام لیا ساتھ، اور کچھ میرے باپ کے دوست تھے جنہوں نے کچھ ہیلپ کی. تو اسی غرض سے کچھ دوتی بن ٹولے نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ایک طرح سے پورا ہنگامہ کھڑا کر دیا، صرف اس غرض سے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ خدا موت کا موجد نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں خدا موت کا موجد ہے تو یہ بھی کہنا پڑے گا خدا گناہ کا بھی موجد ہے. خدا نہ بدی سے آزمایا جاتا ہے، نہ خدا سے بدی سرزد ہوتی ہے. موت کا موجد، میں ایک دم سے آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاتا کہ یہ آپ خود اس کو غور کریں. میرا مقصد ہے کہ آپ صرف میری نہ سنیں، آپ تھوڑا سا اسیس کریں کہ کون ہے موت کا موجد. جب منع کیا گیا ہے، کس نے موت کو خود چنا ہے؟ رستہ بتانے والا یا خطرے سے آگاہ کرنے والا آپ کا قاتل نہیں ہے، یا رستہ بتانے والا آپ کو منزل پر نہیں لے کے جاتا. اگر خدا نے کہا کہ جس دن تم نے کھایا تم مرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ان کو موت دی ہے. اگر جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی کہ اگر رستے میں کوئی تار بجلی کی ننگی ہے یا ڈیمیج ہے وہاں پڑی ہوئی ہے، تو کوئی شخص آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ اس پانی میں یا اس کیچڑ میں یا اس جگہ پر پاؤں نہ رکھنا، یہاں پر گڑھا ہے، یہاں پر کوئی کھڈا ہے، یہاں پر کوئی بجلی کی تار پڑی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی شارپ چیز ہے، یہاں پر کچ پڑے ہوئے ہیں، شیشہ پڑا ہوا ہے، پاؤں نہ رکھو. تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی بات کو مانیں اور الرٹ ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بتا رہا ہے تو آپ وہاں پر پاؤں رکھ دیتے ہو تو وہ قاتل ہو گیا جس نے آپ کو بتایا. خدا نہ بدی سے آزمایا جاتا ہے، نہ اس سے بدی ہوتی ہے. بدی کا موجد کوئی اور ہے، موت کا موجد کوئی اور ہے. یعقوب کہتا ہے کہ گناہ کا موجد کون ہے اور گناہ کی سزا کیا ہے. جب خواہش انسان کے اندر بڑھتی ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے، یعقوب کے خط پہلے باب میں اگر آپ پڑھیں اس کی 14ویں آیت، تو لکھا ہے کہ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اب 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، یہ 14ویں میں نے پڑھی، اب میں پیچھے جاتا ہوں، 13ویں آیت پڑھتا ہوں. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. یہ یعقوب یسوع کا بھائی ہے. اس کو کہا گیا ہے بائبل مقدس میں بڑا یعقوب. پھر یہی یعقوب جو ہے یہ مسیح خداوند کے بعد تمام شاگردوں کی جماعت کا سرگنا یا بشپ مقرر کیا گیا، اور اس کو بڑی عزت دی گئی، اور اس کی خدمت یا اس کا طریقہ کار جو تھا خدمت کا یا رہنمائی کا بڑا اتم تھا، بڑا خاص تھا. تھیالوجی بڑی گہری ہے اس میں. اس وجہ سے وہ یہ بتا رہا ہے 13ویں آیت میں کہ خدا کو کوئی نہیں آزما سکتا. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے. حالانکہ لکھا ہے خدا کو آزماؤ،
لیکن وہ آزمائش برکت کی ہے. آپ وفادار رہیں تو وہ بھی وفادار رہے گا. یہ آزمائش ہے. یہ آزمائش نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کہا جائے کہ یہ جو برائی آ گئی. اکثر لوگ کہتے ہیں, کسی کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ وہاں پر کوئی گڑبڑ تھی اور بار بار وہ آزمائش آ رہی تھی, تو بندہ وہاں سے اٹھتا نہیں ہے اور کہتا ہے خداوند مجھے اس آزمائش سے بچا, مجھے اس آزمائش سے بچا. اٹھتا نہیں ہے. آخر کار وہ آزمائش اس کے گلے پڑ جاتی ہے. تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے خداوند, جیسے تیری مرضی, میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. بھئی یہ تیری مرضی ہی ہے, خدا کی مرضی نہیں ہے. جب تیرے اوپر ایک دفعہ آزمائش پڑی ہے تو اٹھ جائے وہاں سے, تو چلا جا. جب تو وہاں سے اٹھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے تو اپنی خواہش میں خود پھنس رہا ہے. 14ویں آیت میں لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. گناہ کے سبب سے یہ وجہ ہے, گناہ کے سبب سے موت آتی ہے. پہلے خواہش آتی ہے. ابلیس نے عورت کو خواہش دی. اب عورت کی خواہش نے اس طرح سے اتنا اس کو چٹپٹا کر دیا خواہش نے کہ اب وہ رہ نہیں سکی. اب وہ اپنی خواہش میں اتنی پھنس چکی ہے کہ اس نے وہ منع کیا ہوا پھل کھا لیا. ایک بندے کی مثال تھی, وہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنی کہ وہ شخص ہر روز جاتا تھا کام پہ, اور رستے میں ایک بھینس بیٹھی ہوتی تھی. تو اس کی بھینس کے سینگ بڑے کنڈے تھے اور بڑے بالدار تھے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے بھینس, اگر میں اس پر بیٹھ جاؤں اور میرا پاؤں اس کے سینگ میں چلا جائے تو میری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے کہ نہیں. پھر کہتا ہے چلو میری نہیں, اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کا پاؤں ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں. ہر روز گزرتا تھا اور اس کی سوچ اس کے سینگوں کی طرف چلی جاتی تھی. ایک دن وہ بھینس بیٹھی ہوئی ہے, بڑی آرام سے مگن ہے, جگالی کر رہی ہے. تو اس نے آگے پیچھے سے دائیں بائیں دیکھا, کوئی شخص نہیں ہے ادھر گلی میں, محلے میں. تو یہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کی گردن پہ بیٹھ کے تو اپنا پاؤں اس کے سینگ میں ڈال دیا. اب بھینس ڈر گئی, ڈری تو وہ اٹھ گئی. جب اٹھی تو اس کی ٹانگ کا کڑاکا نکل گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لٹکا ہوا ہے سینگ کے ساتھ. تو حال کر رہا ہے, رو رہا ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ تو کیسے چڑھ گیا ہے, کیسے پاؤں کیسے تو ایسے لٹک گیا, کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار اس بات کو چھوڑو, روز کی جو اندر چتمنی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. اب یہ روز کی, یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے کہ وہ سانپ آیا یا ابلیس آیا اور اس نے ہوا سے بات کی اور اس نے ایک دم سے پھل کھا لیا. نہیں, ہر بات میں پروسیس ہے. اس نے اس کے باتیں کی, اس کے ساتھ محفل بنائی, اس کے ساتھ گفت و شنید ہوتا رہا, تو آرگومنٹ ہوتے رہے, دلائل دیتے رہے. اس کے اندر خواہش نے جنم لیا, خواہش پھر بڑھتی گئی, خواہش اتنی بڑھ گئی کہ خدا کی نافرمانی کرنے تک ہوا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے وہ پھل لے لیا اور کھا لیا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وجہ کیا تھی. وجہ ہے کس کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے. جب خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت نہیں رہتی, جو آپ کے اپنے ہیں ان کے ساتھ رفاقت نہیں رہتی, اب تیسرے شخص کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے, تو پھر موت جنم لیتی ہے. پھر موت کا موجد نظر آتا ہے کہ موت کا موجد کون ہے. میرا خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. بریکٹ میں اپنا نام لکھ لیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی
کہ پھر میں بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر موت کا موجد، موت کی وجہ ابلیس بنا یا ہوا بنی یا خدا بنا؟ یہ سوال اپنے سامنے رکھ لیں اور یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے میں لے کے چلوں گا کہ جب یہ موت آ گئی تو اب آگے موت نے جب پتیاں نکالیں، جب یہ درخت بنا اور یہ کس طرح سے پھیلتا گیا اور یہ کہاں تک پھیل گئی یہ موت، اور یہ کس طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، تو کس نے کنٹرول کی، کس نے روکا؟ یہ عقل کے موڑے کئی لوگ، انہوں نے کہا خدا موت کا موجد نہیں ہے۔ اگر خدا موت کا موجد نہیں ہے تو موت کا موجد کون ہے؟ یہ جب کہا گیا کہ خدا موت کا موجد نہیں ہے تو میرے باپ کی مخالفت کی گئی، اور جب ان کو سمجھ آئی انہوں نے پھر بھی اقرار نہیں کیا، یا سمجھ میرے خیال آئی نہیں، آج تک نہیں انہیں سمجھ آئی، اور خود کئی ان میں سے موت کا لقمہ ہو گئے، مر گئے۔ مسیح موت کو بار بار چیلنج کر رہا ہے، مسیح موت کو للکار رہا ہے۔ اگر خدا موت کا موجد ہے تو وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو کیسے للکارے گا؟ اس لیے خدا موت کا موجد نہیں ہے، خدا موت کی وجہ نہیں ہے۔ انسان کی خواہش کو ہوا دینے والا، خواہش کو بڑھانے والا، لفظوں کے ساتھ رنگ بھرنے والا وہ ابلیس ہے، اور اس موت کو اس حد تک پروان چڑھانے کے لیے جس شخصیت کو استعمال کیا گیا وہ ہے گناہ، اور گناہ ہے خدا کی مخالفت۔ جیسے میں نے کہا 3 لوگ، پہلے خدا کو ریجیکٹ کر دیا، خدا کی پرواہ نہیں کی ہوا نے، پھر اس نے آدم کی پرواہ نہیں کی ہوا نے، اور پھر اس نے کس کی پرواہ کی، کس پر دھیان دیا؟ ابلیس پر۔ آج بھی جو خاندانوں میں بیوی اگر شوہر کو عزت دیتی ہے، پرواہ کرتی ہے، تو اس گھر میں ابتری بد امنی پیدا ہونے کے امکان بہت کم ہے۔ اگر اس گھر میں بزرگوں کو ویلیو دی جاتی ہے، کیونکہ خدا بزرگ ہے عدن کے خاندان کا، اس باغ میں جو خاندان ہے وہ آدم ہے، ہوا ہے، اور ان کا بزرگ جو ہے، جو بزرگ باپ ہے، کیونکہ باپ کا مطلب ہے فاؤنڈر، کریٹر، بنانے والا، شروع کرنے والا، بنیاد رکھنے والا، کیئر ٹیکر، پرووائڈر، وہ باپ ہے۔ باپ چند ایک لوگ ہیں جو صرف یہی کہتے ہیں، جس نے جنم دیا ہے، جس سے کہ صلب سے بندہ پیدا ہوا، وہی باپ ہوتا ہے۔ حالانکہ ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے، انسٹرکٹر بھی باپ ہوتا ہے، رہنما بھی باپ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو کریٹ کرنے والا، بنانے والا، فاؤنڈر، بنیاد رکھنے والا، یہ سب باپ ہیں۔ محدود عقل کے مالک جو ہیں وہ صرف اور صرف اسی کو کہتے ہیں باپ جس کے ساتھ اس شخص کی ماں کا بیاہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا دماغ ہی محدود ہے، ان کی سوچ ہی محدود ہے، اور وہ محدود سوچ کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ کنویں کے مینڈک ہیں۔ ان کی بدھی، ان کا دماغ، ان کی عقل، ان کی مت ایک چھوٹے سے دانے کے برابر ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی عقل وسیع ہو۔ وہ خدا کو بھی اپنی عقل کے حساب سے دیکھتے ہیں، اور خدا کو بھی اسی طرح سے ناپتے اور جانچتے ہیں۔ عقل خدا کی بڑی نعمت ہے، اور اس کا نام حکمت ہے، اور حکمت کا نام روح القدس ہے، اور روح القدس یسوع کا روح ہے، پاک روح جو ہے۔ تھوڑا وقفہ کریں، پھر آئیں، آگے لے کے چلیں گے۔ جے مسی۔